الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وآلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الاکرمین اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ خدا نے بخشا ہے اونچا رتبہ، امیر حمزہ رسول اکرم کے آپ چاچا، امیر حمزہ احد کے میدان کی فضیلت تمہارے دم سے ہے جس کے باعث وہاں کا انمول ذرہ ذرہ، امیر حمزہ ستم کی سرحد سے بھی گزر کر وہ ظلم ٹوٹے بیاں سے باہر چبا دیا ہے کوئی کلیجا، امیر حمزہ بقی کو لے جائیں تھا ارادہ، نبی نے دیکھا تمہارے ہمراہ، بقی کو لے جائیں تھا ارادہ، نبی نے دیکھا تمہارے ہمراہ، پہاڑ چلنے لگا احد کا، امیر حمزہ۔ معزز و مکرم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کا بڑا شکر، بڑا احسان کہ جس کے فضل و کرم سے اور اس کے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی نسبتوں کے تصدق آج آپ اور ہم اس ذات والا صفات کے ذکر مبارکہ کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جن سے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام نے بے پناہ محبت فرمائی ہے۔ ایک ایسی ذات جن کا روب، جن کا دبدبا، جن کی ہیبت 1400 سال کے عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی کفاروں پر، کافروں پر، مشرکوں پر آج بھی طاری ہے، جن کا نام جواں مردوں، مجاہدوں کے لیے ایک ڈھارس ہے، ایک ہمت ہے، اور جن کے نامی اسم گرامی سے آج بھی اسلام پہ مر مٹنے والے جیالوں کو حوصلہ ملتا ہے۔ ہاں، وہ ذات والا صفات سید الشہداء ام رسول سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ وہ ایسی صفات کے حامل تھے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی فضیلتوں کے حوالے سے متعدد ارشاد رہتی دنیا تک اپنی امت کو عطا فرمائے ہیں۔ یہی وہ ذات والا صفات ہیں جنہیں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے سب سے پہلے اسلام کا پرچم عطا فرمایا تھا۔ دیکھیں کہ آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت طیبہ اور طاہرہ سے 2 سال قبل، زیادہ عرصہ نہیں، صرف 2 سال قبل سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ عمر میں بہت زیادہ ڈفرنس نہیں ہے، صرف 2 اور ایک روایت کے مطابق آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے 2.5 برس عمر میں آپ زیادہ تھے۔ اس بات سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ کا بچپن گزرا ہے، لڑکپن گزرا ہے، کھیل کود میں آپ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو غضب کا حسن اور جمال عطا فرمایا تھا، ایسی جوان مردی عطا فرمائی تھی کہ لوگ دیکھنے کے لیے اپنے گھروں سے باہر نکل کر آ جایا کرتے تھے۔ ایسا جاہ و جلال تھا کہ جب جلال میں آتے، جب غضبناک ہوتے تو کسی میں مجال نہیں تھی کہ سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باز کر سکے۔ رؤسائے قریش، سرداران قریش، مشرکین مکہ آپ کے روب، آپ کے دبدبے کے سامنے ہیبت
ان پر طاری ہو جایا کرتی تھی، اور کبھی کوئی ایسا مسئلہ پیش آتا کہ جس کا حل نکلنا مشکل ہوتا تو اگر سید الشہداء امیر حمزہ اس نشست میں، اس میٹنگ میں یا اس موقع پر تشریف لے آتے تو لوگ آپ کے رعب اور آپ کے دبدبے، آپ کی شجاعت، آپ کی بہادری اور آپ کی ہمت اور استقامت کے سامنے سرنگوں ہو جاتے اور آپ پھر فیصلہ فرما دیا کرتے۔ آقا و مولا علیہ السلام یہ حیات طیبہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کن نامساعد اور سخت حالات میں اپنا بچپن گزارا ہے۔ ولادت طیبہ سے پہلے ہی حضور پاک علیہ السلام کے والد بزرگوار حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال مبارک ہو جاتا ہے، اور جب آنکھ کھولی تو باپ کے بغیر آقا علیہ السلام نے اس دنیا گیتی کو دیکھا، اس کا جائزہ لیا۔ ابھی 6 برس کی عمر مبارک نہ ہوئی تھی کہ آقا و مولا علیہ السلام کی والدہ حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا بھی اس دار فانی سے کوچ کر جاتی ہیں۔ پھر حضرت سیدنا عبد المطلب آقا و مولا علیہ السلام کو اپنی آغوش تربیت میں لے لیتے ہیں، اور یہیں سے اپنی ساری محبتوں کا اظہار آقا علیہ السلام کے ساتھ کرتے ہیں۔ ایک تو وجہ یہ کہ حضرت عبد المطلب جانتے ہیں کہ یہ میرے اس آخری بیٹے کی نشانی ہے جو اس دار فانی سے کوچ کر گیا ہے۔ تمام بیٹوں میں 10 صاحبزادگان میں حضرت عبد المطلب سب سے زیادہ محبت حضرت عبداللہ سے کیا کرتے تھے، اور چنانچہ فطری تقاضا تھا کہ حضرت عبداللہ کے جانے کے بعد اپنی ساری محبتوں کو حضرت عبد المطلب نے آقا علیہ السلام کی طرف مبذول کر دیا تھا۔ یوں سمجھا کریں کہ یوں سمجھیں کہ اپنی ساری محبتوں کا پیمانہ حضرت عبد المطلب نے آقا علیہ السلام پر انڈیل دیا تھا۔ تو یہ حضور پاک علیہ السلام کے جو چچا تھے حضرت سید الشہداء امیر حمزہ، حضرت سیدنا ابو طالب اور حضرت سیدنا عباس وغیرہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ منظر دیکھا کرتے تھے، اور ان کو پتہ تھا کہ یہ عام لڑکا نہیں ہے، یہ عام بچہ نہیں ہے، بلکہ یہ بڑی ذیشان شخصیت ہے۔ اور حضرت سیدنا عبد المطلب بعض روایتوں کے مطابق یہ جانتے تھے کہ کتب سماوی کے ذریعے اور آقا علیہ السلام کے جو معاملات تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے چہرے اقدس سے جو نبوت کا نور درخشاں روشن تھا، حضرت عبد المطلب جان گئے تھے کہ یہ بیٹا بڑا ذیشان ہے اور ان قریب یہ نبوت کا اعلان فرمانے والا ہے۔ چنانچہ حضرت امیر حمزہ نے ایسے ماحول میں آنکھیں کھولی کہ خاندان کے سارے بچے ایک طرف ہیں، خاندان کے سارے نوجوان ایک طرف ہیں، اور آقا و مولا علیہ السلام کی ذات والا صفات ایک طرف ہے۔ جس قدر اہمیت حضرت عبد المطلب حضور کو دیا کرتے تھے، کسی اور کو اپنے پوتوں میں کسی کو اتنی اہمیت نہیں دیا کرتے تھے، نہ صرف پوتے بلکہ میں کہوں کہ اپنے بیٹوں کو بھی اتنی اہمیت نہیں دیتے جتنی حضور کو دیا کرتے تھے۔ پھر حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد، تو حضرت ابو طالب نے ابھی اپنی ساری توجہات آقا پاک علیہ السلام کی طرف مرکوز کرتی تھی۔ یہ بھی سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ دیکھ رہے تھے کہ تمام بچوں میں سب سے زیادہ حضرت ابو طالب چونکہ متولی کعبہ بھی تھے اور سردار قریش بھی تھے، بنو ہاشم کے بھی سردار تھے، اس لحاظ سے وہ قابل صد احترام تھے۔ تو حضرت سید الشہداء امیر حمزہ یہ بھی منظر بغور مشاہدہ فرما رہے تھے کہ کس قدر اللہ کے رسول علیہ السلام سے اہل خاندان کو محبت ہے۔ اب دیکھیں کہ آقا پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت فرما کر ابھی 6 برس کا عرصہ گزر گیا ہے۔ اس اثناء میں مشرکین مکہ بالخصوص ابو جہل اور ابو لہب کی گستاخیاں انتہا کو پہنچ گئی ہیں۔ آئے دن وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی توہین کر رہے ہیں، آقا علیہ السلام کی تضحیق کر رہے ہیں، آقا پاک علیہ السلام پر حملہ آور ہونے کی جرت اور جسارت کر رہے ہیں۔ ادھر سید الشہداء امیر حمزہ کا عنفوان شباب ہے، اور ایسا شباب ہے کہ لوگ دیکھ کر آپ کے گرویدہ ہو جایا کرتے تھے، اور آپ کو یہ عادت تھی کہ یہ شوق تھا، آپ اکثر و بیشتر شکار کے لیے عرب کے صحراؤں میں تشریف لے جایا کرتے، اور وہاں پر بعض روایتوں میں آپ نے شیر کا بھی شکار کیا ہے، خونی درندوں کا بھی آپ شکار کیا کرتے تھے۔ اور جب ایک مرتبہ ایسے ہی شکار سے واپس لوٹ رہے تھے تو آقا پاک علیہ السلام کی اعلان نبوت کو 6
سال کا عرصہ کم و بیش گزر گیا ہے، یعنی 6 سال اعلان نبوت کو ہو چکے ہیں۔ اس اثناء میں آقا پاک علیہ الصلاۃ والسلام کوہ صفا پر عبادت میں، ریاضت میں مشغول اور مصروف ہیں۔ اسی اثناء ابو جہل کا وہاں پر سے گزر ہوتا ہے، اپنے حواریوں کے ساتھ ہوتا ہے، مشرکوں کے ساتھ، اور وہ آقا پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی شان اقدس میں نازیبا کلمات ادا کرنے لگتا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضور کا دامن اقدس پکڑ کر آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں گستاخانہ کلمات ادا کرتا ہے۔ بہت دیر تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، اور اطراف و اکناف کے لوگ، اہل قریش اور دیگر قبائل کے لوگ وہاں پر جمع ہو کر تماشا دیکھتے ہیں۔ آقا پاک علیہ الصلاۃ والسلام اف نہیں کہتے، کچھ نہیں کہتے، اور بہت خاموشی سے وہاں سے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ اسی اثناء وہاں پر ایک سردار قریش کی لونڈی، جسے کنیز کہا جاتا ہے، وہ وہاں پر بیٹھی یہ منظر کا مشاہدہ کر رہی ہے، یہ نظارہ دیکھ رہی ہے، اور یہ بڑا طف کر رہی ہے، بڑا افسوس کر رہی ہے کہ ہے کوئی جو محمد بن عبداللہ کی امداد کرے، ان کی نصرت کرے، ان کی حمایت کرے، اور ان کے ساتھ یہ جو نازیبا رویہ اختیار کیا گیا ہے اس کا کوئی جواب دے۔ اب دیکھیں کہ اسی آئین میں، اسی دوران حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ صحرا کی طرف سے مکہ شریف کی طرف تشریف لے آ رہے ہیں، اور آپ کی عادت کریمہ تھی کہ جب شہر کے باہر جاتے تو اس وقت تک اپنے گھر کو نہیں آتے جب تک کہ خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر لیتے۔ گھر کو نہیں جاتے، اقربا رشتہ داروں سے نہیں ملتے، سیدھا نکل کر پہلے خانہ کعبہ کو آتے۔ جب کعبے کی پہاڑی کی طرف، وادی کی طرف آنے لگے، حرم مبارکہ کی طرف، تو اس کنیز نے روک کر کہا کہ اے حمزہ، تمہیں کیا فکر ہے کہ تمہارے اہل خاندان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، تمہارے مرحوم بھائی کے بیٹے کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ تم تو اپنے شوق اور ذوق میں اس قدر مشغول رہتے ہو کہ تمہیں تو فکر بھی نہیں ہے کہ تمہارے خاندان کی عزت کے ساتھ، ناموس کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، تمہارے بھتیجے کی توہین کی جا رہی ہے۔ حضرت سید الشہداء امیر حمزہ کو طیش اور جلال آتا ہے، اور پوچھتے ہیں کہ بتا تو صحیح، پہلیا مت بنا، مجھے بتا کہ میرے بھتیجے محمد کے ساتھ کس نے کیا کیا۔ تو بتاتی ہے کہ ابو جہل نے ابھی کچھ دیر پہلے تمہارے بھتیجے محمد بن عبداللہ کے ساتھ بہت سخت رویہ اختیار کیا، توہین کی، تضحیک کی، اور ایسے نازیبا کلمات ان کے حوالے سے استعمال کیے جنہیں بیان کرنے سے میری زبان قاصر ہے۔ کاش کوئی ہوتا جو ان کا بدلہ لیتا۔ سید الشہداء طیش اور جلال میں آتے ہیں اور سیدھے صحن کعبہ میں وارد ہوتے ہیں۔ ابو جہل کچھ اپنے اقربا اور اپنے رشتہ دار، اپنے ساتھیوں اور ہم نواؤں کے ساتھ وہاں بیٹھا اسی واقعے کا ذکر کرتا رہتا ہے، اور ہنستا رہتا ہے، اور مذاق اڑاتا رہتا ہے۔ اسی اثناء حضرت سید الشہداء امیر حمزہ بن عبد المطلب وہاں پر تشریف لاتے ہیں، اور لا کر کہتے ہیں کہ تیری مجال کہ تو نے میرے بھتیجے محمد کی شان میں گستاخی کی ہے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ اپنی تیر کمان کا جو کمان ہوتی ہے اسے نکال کر طیش اور جلال اور غصے میں اپنے بھتیجے کی محبت کے جذبے کے اظہار کے لیے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کمان کو اس کے سر پر مارتے ہیں۔ ابو جہل کا سر پھٹ جاتا ہے۔ اس طرف جتنے اس کے ہمنوا، جتنے اس کے ساتھی اور حواری تھے، کسی میں اتنی مجال نہیں ہوتی ہے کہ حضرت امیر حمزہ سے اٹھ کر مقابلہ کر سکے، اور لوگ چونکہ آپ سے پہلے سے خائف رہتے تھے، آپ کے رعب اور دبدبے کی وجہ سے لوگ ڈرتے تھے کہ یہ جیال شیر ہیں، یہ کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ تو اس اثناء میں لوگ یہ طے کرتے ہیں کہ بھئی ہم اس معاملے میں نہیں پڑیں گے۔ ابو جہل وہاں سے بھاگ جاتا ہے، اور وہیں پر وہ جاتے ہوئے کہتا ہے کہ تم نے محمد کی تائید کیوں کی، جب کہ وہ ہمارے بتوں کو، ہمارے خداؤں کو جھٹلاتے ہیں؟ تو حضرت سید الشہداء امیر حمزہ کہتے ہیں کہ میں بھی وہی کہتا ہوں جو میرے بھتیجے محمد کہتے ہیں، میں ان کی تائید کرتا ہوں۔ یہ جملے کہتے ہوئے حضور کی خبر گیری کرنے کے لیے وہ سیدھے حضور کے مکان اقدس بیت النبی کو حاضر ہوتے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہ تشریف فرمائیں اور سارا ماجرا کہہ سناتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ بھتیجے ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے وہ کام کیا ہے جس سے تمہیں بہت خوشی ہوگی۔ حضور حضرت امیر حمزہ سے دریافت فرماتے ہیں کہ اے حمزہ بتاؤ تو صحیح ہے چچا کہ تم نے کیا کیا؟ تو حضور سے عرض کرتے ہیں کہ میں نے ابو جہل کا سر کھول دیا، اسے اس قدر زور سے کاری ضرب دیا ہے کہ اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ اے بھتیجے اب تو آپ خوش ہو جاؤ۔ دیکھیں یہاں تاریخ ساز
کلمات میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ چچا مجھے اس بات سے خوشی نہیں کہ آپ نے ابو جہل کے ساتھ میرے گستاخ کے ساتھ کیا کیا، بلکہ اے میرے چچا مجھے تو خوشی جب ہوگی جب آپ اللہ پر ایمان لائیں اور یہ گواہی دے کہ میں اس کا رسول ہوں۔ تو حضرت امیر حمزہ حضور کی طرف محبت بھری نگاہوں سے دیکھ کر عرض گزار ہوتے ہیں کہ آپ اس بات سے خوش ہو جائیں گے کہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور آپ اس کے نبی ہیں، آپ اس کے رسول ہیں، کیا یہ آپ کی خوشی کا باعث بنے گا؟ حضور کہتے ہیں ہاں چچا یہ میری خوشی کا باعث بنے گا۔ تو فوراً پکار اٹھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اس کے رسول برحق ہیں۔ اب یہیں پر آقا علیہ السلام پر جیسے ہی سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ نے اسلام کو قبول کیا، ایمان لایا، ایک نئی جان، ایک نیا دبدبہ، ایک نیا روب، ایک نئی ہمت اسلام کے ماننے والوں کو مل جاتی ہے۔ آقا علیہ السلام حد سے زائد خوش ہوتے ہیں، اور اس موقع پر حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ اطلاع پہنچائی جاتی ہے کہ ابھی ابھی آپ کے بھائی حمزہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین پر ایمان لایا ہے اور حلقہ بگوش اسلام ہوئے ہیں، اور انہوں نے اپنے اسلام کا اعلانیہ طور پر اعلان کر دیا ہے، تو تاریخ ساز جملے حضرت سیدنا ابو طالب ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میرے بھائی حمزہ، تم کو مبارک ہو کہ تم نے نبی رحمت کا ساتھ دیا ہے، تم نے ایک سچے کا ساتھ دیا ہے، ایک امین کا ساتھ دیا ہے، تم نے اس ذات بابرکت کا ساتھ دیا ہے جنہیں اللہ رب تبارک و تعالی نے رسالت اور نبوت کے عظیم منصب پر فائز فرمایا ہے۔ اے میرے بھائی حمزہ، میں تم کو وصیت کرتا ہوں، میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ آج کے بعد کبھی محمد کا ساتھ نہ چھوڑنا، ہمیشہ ان کے ساتھ ڈٹے رہنا، ان کی رضا کو ملحوظ خاطر رکھنا، ان کی پسند کو ملحوظ خاطر رکھنا، ان کے دشمنوں سے ان کی مدافعت کرنا، ان کی حفاظت کرنا، ان کا تحفظ کرنا، اور کسی کی خاطر، دنیا کی خاطر، دنیا کی لالچ اور دنیا کی طمع دولت کی خاطر کبھی اپنے بھتیجے محمد کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ یہ چند وصیتیں ہیں جو تاریخ کی کتابوں میں ملتی ہیں۔ حضرت سیدنا ابو طالب نے حضرت حمزہ کو فی الفور ایمان قبول کرنے کے بعد بتائی تھی، اور حضرت حمزہ نے رب کعبہ کی قسم کھا کر اس بات کا عہد کیا تھا کہ میں اپنی زندگی کی آخری سانس تک محمد رسول اللہ کے ساتھ رہوں گا، اور اپنی جان کو ان پر قربان کرنے سے کبھی دریغ نہیں کروں گا، بلکہ اگر کبھی کوئی ایسا موقع آئے گا کہ اگر جان کو قربان کر کر محمد رسول اللہ کی جان بچانی پڑے، تو حمزہ بن عبد المطلب اس بات کا عزم مصمم کرتا ہے کہ حمزہ بن عبد المطلب اپنے بھتیجے محمد رسول اللہ پر اپنی جان کو قربان کر دے گا۔ دوستو پھر حالات ناگفتہ بھی ہوئے۔ شعب ابی طالب کا واقعہ رونما ہوا، 3 سال کا عرصہ گزر گیا۔ پھر واپس آنے کے بعد حضرت سیدنا ابو طالب کا وصال ہوا۔ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اس دار فانی سے کوچ کر گئی۔ اب یہاں پر مشرکین مکہ کفاران قریش کا گڑھ بندھن بہت زیادہ مضبوط ہوتا چلا گیا، اور انہوں نے سازشیں رچیں۔ پھر آقا علیہ السلام کو حکم ہوا ہجرت کا، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک قافلہ سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کیا، اور حوالے کر 70 کے قریب اہل بیت ہیں، اصحاب ہیں، ان سب کو حضرت حمزہ کی قیادت میں، ان کی امامت میں، ان کی سرداری میں مدینہ المنورہ کو روانہ فرمایا، اور پھر بعد میں حضور تشریف لے کر گئے۔ اس کے بعد حالات نے ایک عجیب سا رخ اختیار کیا۔ آقا علیہ السلام کو ہجرت کیے ہوئے ابھی 2 سال کا عرصہ گزرا ہے کہ اسی اثنا میں اللہ رب تبارک و تعالی نے مسلمانوں سے یہ وعدہ فرمایا کہ اللہ رب تبارک و تعالی ان قریب مسلمانوں کو ایک کھلی فتح عطا فرمائے گا۔ جنگ بدر کا واقعہ 2 ہجری میں، یعنی ہجرت کرنے کے 2 سال کے بعد رونما ہوتا ہے۔ ادھر ابو سفیان 1000 اونٹوں پر مشتمل کم و بیش اسباب مال لے کر سیریا یعنی شام کے ملک سے مکہ المکرمہ کی طرف آ رہا ہے۔ اب دیکھیں کہ اس قدر بڑا قافلہ، بعض روایتوں میں 500 یا 700 یا 1000 تک اونٹ آئے ہیں، 1000 اونٹوں پر مال لدا ہوا ہے۔ یہ اس دور میں مکہ شریف کا یوں سمجھے آپ کہ رؤسائے قریش کا سب سے بڑا بزنس ایکسپیڈیشن تھا۔
ایک ایسا بزنس ایکسپیڈیشن تھا، تجارتی سفر تھا کہ اس کے حوالے سے روایتوں میں آتا ہے کہ اتنا بڑا رسک کبھی بھی کسی نے نہیں لیا تھا مکے کی سرزمین پر رہنے والوں نے، تاجروں نے، بزنس مینس نے، کیونکہ ہمیشہ لوگوں کو خوف رہتا تھا کہ کہیں اس قدر زیادہ مال آئے تو راستے میں لٹ نہ جائے۔ نہیں لٹنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ابو سفیان یہ بھی جانتا تھا، جو اس قافلے کا، اس تجارتی قافلے کا انچارج تھا، امیر تھا، اسے یہ پتہ تھا کہ یہ مکے کے رہنے والوں کے قافلوں کو اطراف و اکناف کے قبائل کے لوگ کبھی بھی لوٹنے کی جسارت نہیں کرتے تھے، کبھی بھی لوٹ نہیں ہوتی تھی۔ اس لیے نہیں ہوتی تھی کہ ایسے سخت ترین علاقے جہاں پر جو علاقے لوٹ مار کے لیے مشہور ہوا کرتے تھے کہ وہاں کے ڈاکو حملہ آور ہو کر لوٹ لیتے ہیں، لیکن مکے کے رہنے والے قریشیوں کے بالخصوص قافلوں پر وہ حملہ آور اس لیے نہیں ہوتے تھے کہ کعبۃ اللہ کے اندر اور اطراف و اکناف میں جو 360 بت بیٹھے تھے وہ کسی ایک قبیلے کے مخصوص بت نہیں تھے، بلکہ مکے اور حجاز کے اطراف و اکناف کا یہ جو نجد وغیرہ کا بھی علاقہ آتا ہے، ہر قبیلے کا ایک شخص لا کر اپنے بت کو، جو جس بت کو وہ پوجا کرتے، وہ مکۃ المکرمہ میں خانہ کعبہ کی عمارت کے اندر یا پھر عمارت کے باہر رکھا کرتے تھے۔ اور ان کو پتہ تھا کہ اگر قریشیوں کا قافلہ، یعنی مکے کے رہنے والے تاجروں کا یا مکے کے رہنے والے لوگوں کے قافلوں کو اگر لوٹا جائے تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے بتوں کو نکال کر پھینک دیں۔ تو اس قسم سے ایک ایسا پریویلیج تھا مکے کے رہنے والے تاجروں کو کہ ان کا مال، ان کے اسباب کوئی ڈاکو لوٹا نہیں کرتے تھے، بلکہ اگر کوئی ڈاکو اس طرف ارادہ بھی کرتے تو دیگر قبائل کے لوگ جا کر ان کی مدافعت کرتے، ان کی امداد کرتے، ان کی مدد کر بچا لیتے۔ تو یہ اتنا بڑا قافلہ ملک شام سے آ رہا تھا۔ ادھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام محض 313 صحابہ کے ساتھ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نکلے۔ پھر اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے فتح کا وعدہ فرمایا، کہا کہ 2 میں سے ایک پر تم کو غلبہ ادا کیا جائے گا۔ ابو سفیان تو ایک پیرالل ایک قاصد کو اس نے روانہ کیا کہ حضور آ رہے ہیں حملہ کرنے کے لیے، محمد بن عبداللہ 313 کے ساتھ نکلے تھے حضور، لیکن اس کو یہ خبر نہیں تھی کہ قافلہ کتنا بڑا ہے۔ حضور کی جب آنے کی اطلاع ملی تو وہ پیرالل ایک قاصد کو بھیجا، ادھر مکے سے 1000 کا لشکر جرار آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مقابلے کے لیے بدر کے میدان میں آ گرا۔ ادھر ابو جہل، ابو لہب اور دیگر عتبہ، شیبہ، یہ سارے جو رؤسائے قریش تھے، انہوں نے آ کر حضور کو آ گھیرا۔ اور یہاں پر جنگ بدر میں جو سب سے اہم کردار ادا کیا ہے وہ سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور مولا علی مشکل کشا نے ادا کیا ہے۔ یہاں پر دیگر صحابہ کرام کا جو کردار ہے اور جو قربانیاں ہیں وہ بھی ناقابل فراموش ہے، رہتی دنیا تک اسلام پر اور مسلمانوں پر ان کا احسان رہے گا۔ لیکن جب رجز چڑھی، جب جنگ کا میدان کارزار گرم ہوا تو سب سے پہلے حضرت سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی نے عتبہ بن ربیعہ کا قتل کیا۔ یہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھا۔ ہندہ جو ابو سفیان کی بیوی ہے، یہ اس کا باپ تھا۔ یہ بہت مضبوط شخص تھا، یہ ایسا مضبوط تھا کہ تجارت کے اعتبار سے، اس کے اثر و رسوخ کے اعتبار سے، اکنامک ٹائز جو اس کے سارے یمن میں اور شام تک جو پھیلے ہوئے تھے، ہر جہت سے، ہر اعتبار سے اور جنگی معاملات کے اعتبار سے یہ بڑا مضبوط آدمی تھا۔ تو سب سے پہلے سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عتبہ بن ربیعہ کا قتل کیا۔ اب یہاں پر دیکھیں اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بدر کے حوالے سے فرمایا، یوم الفرقان سے اس کو تعبیر دی ہے۔ یہ ایسی جنگ تھی کہ 1000 کا لشکر جرار ہے اور اس کے بالمقابل 313 وہ صحابہ ہیں جو جنگ کے ارادے سے بالکل نہیں گئے ہیں، بلکہ مال غنیمت جسے کہتے ہیں کہ مشرکین مکہ نے مہاجرین کے لیے جو زندگیوں کو دشوار کر دیا تھا، یعنی ان کے گھر تھے، ان کے اسباب تھے، ان کی کھیتیاں تھیں، ان کے باغ تھے، یہ سارے انہوں نے کیپچر کر لیے تھے۔ تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی اپنے نبی کو کہ جاؤ، وہ قافلہ آ رہا ہے اور تمہیں، تمہارے اصحاب کو اس بات کی بالکل اجازت ہے کہ تم اپنا حساب ان سے پورا کر لو، کمپنسیٹ کر لو، جو مال ہو سکتا ہے اسے لوٹ کر لے آؤ، یہ تمہارے لیے، تمہارے اصحاب کے لیے حلال ہوگا، یہ مباح ہوگا۔ تو حضور نکلے، اب جنگ کے لیے تو نہیں نکلے تھے کہ تیاری کر جائیں، اور ایسا بھی نہیں تھا کہ مدینے میں ہتھیار نہیں تھے۔ اس دور میں تو طریقہ تھا کہ ہر شخص کے پاس
ہتھیار اور تلوار ہوتے تھے، لیکن بالکل نہتے قافلے کی طرف جا رہے ہیں، تو کوئی جنگ کی تیاری نہیں کی تھی، لیکن وہاں پر جنگ کا میدان گرم ہوا۔ پھر اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کا نزول فرمایا اور پھر ایسی فتح عطا فرمائی کہ رہتی دنیا تک اصحاب بدر کا، بالخصوص شہدائے بدر کا نام رہے گا اور اسلام پر، مسلمانوں پر ان کا احسان رہے گا۔ لیکن ایک طرف دیکھیں کہ یہ جنگ مسلمانوں کے لیے تو بہت بڑی شکست تھی، جسے اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوم الفرقان سے تعبیر فرمایا ہے۔ لیکن یہاں پر صرف ایک جنگ مشرکین مکہ نے نہیں آ رہی تھی دوستو، بدر کا جو معاملہ تھا کہ صرف ایک جنگ نہیں آ رہی تھی، بلکہ ہر محاذ پر وہ پسپا ہو گئے تھے، ان کے حوصلے بالکل پست ہو گئے تھے، اسی لیے کہ ایک طرف تو وہ ذات والا صفات تھی جو تنہا مکے کی سرزمین سے نکلی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے جانثار اصحاب میں، ان کے چاہنے والوں میں، ان کے متبعین میں بے پناہ اضافہ فرما دیا۔ اور دوسری یہ وجہ تھی کہ اس میں مشرکین مکہ کو یہ غم ستایا اور کھایا جاتا تھا کہ ان کے کم و بیش 70 سے زائد جو سردار تھے، جو رؤسائے قریش تھے، وہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے۔ عتبہ مر گیا، شیبہ مر گیا، وہاں پر ابو جہل ختم ہو گیا۔ تو دیکھیں کہ اس مارکے نے ان کی کمر توڑ دی تھی۔ اکنومیکلی اگر دیکھا جائے تو وہ پسپا ہو گئے تھے، وارفیئر کے اعتبار سے جائے تو وہ پسپا ہو گئے تھے، اور ان کا جو روب تھا، ان کا جو دبدبا تھا کہ یہ ان کو پریویلیج تھا کہ یہ متولی ہیں خانہ کعبہ کے، اور یہ مکے کے رہنے والے لوگ ہیں، اور یہ بڑے ذی شرف ہیں، بڑی شان والے ہیں، بڑی عظمت والے ہیں، تو ان کی ساری ساکھ متاثر ہو گئی تھی، اور ان کو یہ خوف، یہ ڈر بھی ہو گیا تھا کہ اگر ہم نے یہ جنگ ہار دی اور اس کے بعد اگر ہم نے اس کا بدلہ نہیں لیا جنگ بدر کا، تو ہو سکتا ہے کہ دیگر قبائل کے لوگ جو مکے کے ارد گرد اطراف و انواع میں رہتے ہیں، یہ ہم پر حملہ آور ہو جائیں گے، اور یہ ہم پر حملہ آور ہو کر ہم سے ہو سکتا ہے کہ کعبۃ اللہ کی جو چابیاں ہمارے پاس ہیں، جس کی دیکھ بھال ہمارے ذمے ہیں اور جس کا سارے معاملات ہمارے ذمے ہیں، وہ ہم سے چھین لیں۔ تو یہ غم بھی ان کو بہت زیادہ ستایا جاتا تھا۔ تو اس واقعے کے بعد، جنگ بدر کے بعد، آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کامیابی اور کامرانی کے بعد مشرکین مکہ کو یہ غم بہت زیادہ ستایا جاتا تھا۔ ایک طرف تو دیکھیں کہ آپ یہ لوگ اپنا تجارتی قافلہ لے کر مکے کو صحیح سالم پہنچ گئے، اور ان کا جو اسٹیشن کرنے کی مقام تھا وہ انہوں نے لے جا کر وہ سارا مال وہاں پر 1000 اونٹوں کے قریب بتایا جاتا ہے رکھ دیا۔ اور ان کے بزنس کرنے کا یہ سٹائل تھا کہ جو انویسٹر ہوتا، جو انویسٹ کرتا پیسے، یعنی بارٹر سسٹم ہوتا، جب یہ لے جا کر کوئی مال تجارت لے جاتے، اس کے اگینسٹ میں، اس کے برخلاف جو ہے یا تو پھر بارٹر سسٹم ہوتا، دیگر اقسام کی اشیاء لے کر آتے۔ اور سیریا کا جو خطہ تھا شام کا، یہ صرف سیریا یا شام کی مصنوعات ہی وہاں پر نہیں پائی جاتی، بلکہ یورپ سے جتنی بندرگاہوں سے ہو کر مال تجارت آتا، یہ غلاطہ وغیرہ، استنبول جسے کانسٹینٹی نپول کہا جاتا ہے، یہ وہاں پر آتا، تو یہ مصنوعات، یورپی مصنوعات بھی مکے میں لے آتے اور مکے میں لے آ کر اسے بیچتے۔ تو یہ تو بالکل بے آب و گیاہ علاقہ تھا مکے کا، کوئی کھیتی باڑی تو وہاں پر تھی نہیں، کوئی فرٹائل زمین نہیں تھی، لیکن بزنس کے اعتبار سے مکے کے رہنے والے لوگ، مکی لوگ بہت زیادہ مضبوط اس لیے تھے کہ سردیوں میں یہ شام کی طرف سفر کیا کرتے اور گرمیوں میں یہ یمن کی طرف سفر کیا کرتے، اور یمن کی طرف جب جاتے تو یمن سے ان کو کیا کہتے ہیں کہ ہند اور چین کی طرف سے جو سامان آتا وہ بھی لے کر آتے، تو بہت مضبوط تھے۔ تو اور ان کا بزنس کرنے کا اسٹائل یہ تھا کہ 1 دینار پر 1 دینار کا پروفٹ لیتے، یعنی اگر کوئی 10 لگاتا تو اسے 10 کا پروفٹ دیا جاتا۔ تو اس قافلے میں جو بدر کے واقعے سے قبل جو رونما ہوا ہے بدر کا معرکہ، 50,000 بتایا جاتا ہے کہ دینار اس پر صرف کیے گئے تھے اس دور میں، اور 50,000 کا پروفٹ تھا۔ تو ابو سفیان جب آیا تو اس کے پاس لوگ آئے اور مشرکین مکہ نے اس سے آ کر کہا کہ دیکھو ابو سفیان، ہمیں محمد کے ہاتھوں سے بڑی ہزیمت اٹھانی پڑی ہے، ہم اب سر اٹھا کر نہیں جی سکتے اس وقت تک جب تک کہ ہم اس بات کا بدلہ نہ لے لیں، اور بدر کے مقتولین کا ہمیں بدلہ چاہیے۔ تو ابو سفیان سے دیگر نے کہا کہ کیا کیا جائے؟
ابو سفیان نے یہ عہد کیا تھا کہ میں اس وقت تک سر پر تیل نہیں ڈالوں گا اور کنگھا نہیں کروں گا جب تک کہ میں بدر کے مقتولین کا بدلہ نہیں لیتا۔ 1 سال تک اس نے غسل بھی نہیں کیا، 1 سال تک اس نے سر پر تیل بھی نہیں لگایا، اور 1 سال تک اس نے بالوں پر کنگھی بھی نہیں کی، کوم بھی نہیں کیا، اور اس نے یہ عہد کر لیا تھا کہ میں بدلہ لوں گا۔ بدلے کی آگ اس کے سینے میں جل رہی تھی، اور یہ مشرکین مکہ کو پتہ تھا کہ یہ بڑا انٹیلیجنٹ آدمی ہے، اور اسی کو لے جا کر، کیونکہ ابو جہل تو اب مارا گیا ہے، ادبا بھی مارا گیا ہے، تو اسے اپنا لیڈر بنا لیا جائے، یہ بڑا انٹیلیجنٹ ہے، یہ بڑا تاجر ہے، بڑا بزنس مین ہے۔ ان کے پاس آئے اور آ کر کہا ابو سفیان سے کہ ہم بدلہ لینا چاہتے ہیں، تو ابو سفیان نے کہا ایسے بدلہ نہیں لیا جائے گا، ہم ایسی تاریخ رقم کریں گے کہ رہتی دنیا تک پھر کوئی مکے والوں پر حملہ آور ہونے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اس نے تجویز دی کہ اصل جو تھا تمہارا انویسٹمنٹ کا وہ تو تم کو دے دیا جائے گا، لیکن سنو جو جنگ کے اخراجات میں صرف کر دیا جائے گا۔ تمام مشرکین مکہ نے، رؤسائے قریش نے، جتنے تاجرین تھے، ان سب نے حامی بھری اور حامی بھر کر کہا کہ ٹھیک ہے، ہمیں منظور ہے، ہمیں قبول ہے۔ تو اس سے آپ سوچیں کہ 50,000 دراہم سے کس قدر بڑا لشکر جرار تیار ہوا ہوگا۔ 1 سال کی پوری تیاری کی گئی، اور پھر 3 ہجری میں آقا و مولا علیہ السلام کے شہر مبارک جائے ہجرت مدینۃ المنورہ کا رخ کیا گیا۔ ادھر آقا و مولا علیہ السلام کے چچا حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب، جنہوں نے ابھی تک اعلان ایمان نہیں کیا ہے، اعلان اسلام نہیں کیا ہے، ان کو جب پتہ چلا کہ میرے بھتیجے پر ایک لشکر جرار جو صرف مکے کے رہنے والوں پر مشتمل نہیں بلکہ اطراف و اکناف کے قبائل جو جنگجو قبائل تھے ان پر مشتمل ایک لشکر جرار جا رہا ہے، تو چپکے سے انہوں نے ایک خاصیت کو خط بلایا، خط لکھا حضور کے نام پر، اور کہا کہ محمد بڑی سخت مصیبت آن پڑی ہے، ایسا لشکر جرار تمہارے چچا نے اب تک نہ دیکھا ہے نہ سنا ہے۔ 3,000 پر مشتمل یہ لشکر جرار عنقریب مدینے کی طرف کوچ کرنے والا ہے، ہتھیار سے لیس ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہے دولت کا انبار لگا ہوا ہے، ان کے ساتھ مرنے والوں کی کوئی کمی نہیں، ایک سے ایک بڑے جیالوں کو انہوں نے، جنگ کے ماہرین کو اس جنگ کے لیے آمادہ کیا ہے، پیسے کے ذریعے، دولت کے ذریعے، اثر و رسوخ کے ذریعے، عورت کا لالچ دے کر، دولت کا لالچ دے کر ان کو جمع کیا۔ میں آپ کو انتباہ دیتا ہوں کہ آپ ہوشیار ہو جائیں۔ جیسے ہی حضور پاک علیہ السلام کو یہ خبر ملی، حضور ایک روایت میں آتا ہے کہ صحابی رسول کے پاس گئے اور ان سے یہ سارا واقعہ کہہ سنایا اور کہا کہ اس کو راز میں رکھنا۔ ان کی زوجہ وہاں بیٹھی تھی، انہوں نے سن لیا، یہ الگ تفصیلات اس کی آتی ہیں۔ پھر بالآخر جب مدینے کے رہنے والے لوگوں کو پتہ چلا کہ مکے والے ہم پر حملہ آور ہونے کے لیے بہت بڑا لشکر جرار لے کر آ رہے ہیں، ہتھیاروں سے لیس ہیں، تو آقا علیہ السلام نے ایک مجلس مشاورت بلائی، جیسے اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ محبوب آپ ان سے مشورہ کر لیجئے، اور اگر آپ کسی بات پر عہد کر لیں، عہد مسمم کر لیں، تو پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں۔ حضور نے مجلس مشاورت بلائی اور سارے بیٹھے، حضور نے مشورہ طلب کیا۔ ادھر مدینے کے رہنے والے بعض لوگوں نے، انصار نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ ان کو آنے دیجئے، ان کو مدینے کی گلیوں میں آنے دیجئے، اس لیے کہ ایک طرف تو ہم نے یہودیوں سے یہ معاہدہ کر رکھا ہے کہ ہم ان کو مدینے کے میں رہنے دیں گے، اس شرط پر کہ اگر ہم پر حملہ ہو جائے تو ان کو چاہیے کہ وہ ہماری مدافعت کے لیے، ہماری ہیلپ کے لیے، ہمارے ڈیفنس کے لیے آئیں، اور ان کی بھی قوت ہمارے ساتھ ہے، وہ بھی معاہدہ نہیں توڑ سکتے، اور ان کو آنے دیجئے، مدینے کی گلیوں میں آ کر ہم پر حملہ آور ہونے دیجئے، اسی لیے کہ مدینے کی گلیوں کے پیچ و خم سے مکے والے واقف نہیں ہیں۔ وہ جب آئیں گے تو ہم گھروں کی چھتوں پر سے، گلیوں میں سے، کوچوں پر سے ان کے اوپر حملہ آور ہو جائیں گے اور ان کو تہس نہس کر چھوڑ دیں گے۔ حضور نے کہا کہ یہ بہت اچھا مشورہ ہے، اسے قبول کیا جا سکتا ہے، لیکن کیا کریں، جو مرنے اور کٹنے کا رسول پاک علیہ السلام پر جذبہ رکھتے ہیں، وہ جانثار صحابہ جو بدر میں نہیں جا سکے تھے، جو بعد میں جوان ہوئے، وہ نوجوان جیالوں نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ یہ وقت ہے، ہمیں اپنی جوان مردی دکھانے کا موقع دیجئے، ہم اللہ پر، اللہ کے رسول پر قربان ہونا چاہتے ہیں۔ یا رسول اللہ
اللہ نے جو شہداء کے لیے وعدہ کیا ہے ہمیں وہ موقع عنایت کیجئے، ہم وہ موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتے۔ یا رسول اللہ ہم مردوں کی طرح لڑیں گے، ہم جوانوں کی طرح لڑیں گے، ہم شیروں کی طرح ان پر حملہ آور ہو جائیں گے، اور یا رسول اللہ ہم ان کو تہس نہس کر دیں گے۔ کثرت الرائے کے لیے، یعنی اکثر کی یہ رائے تھی کہ نہیں، باہر جا کر کسی میدان میں ان کا مقابلہ کیا جائے، ہم یہاں پر رہ کر عورتوں اور بچوں کو پریشان نہیں کریں گے، بلکہ ہم جائیں گے۔ جب کثرت رائے دیکھی کہ اکثر و بیشتر لوگوں کا اجماع صحابہ کا اس بات پر تھا کہ باہر نکل کر مقابلہ کیا جائے، تو بالآخر شوال المکرم کی ایک روایت میں 3، ایک میں 7 اور ایک میں 15، 3 کو سفر شروع ہوا، پھر 7 تک حضور ایک اور مقام پر حضور نے وقف کیا۔ بعض روایت میں آتا ہے، بعض روایت میں 15 شوال آئی ہے، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ ہفتے کا روز تھا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس دن غزوہ احد کے لیے احد کے میدان میں پہنچے ہیں۔ ادھر 1000 کا لشکر تیار ہوا جانثاروں کا، لیکن اس اثناء میں عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین کہا جاتا ہے، وہ اس نے جب دیکھا کہ یہ بہت بڑے لشکر کے ساتھ جا رہے ہیں تو اس نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں آ سکتا، میں اپنے نوجوانوں کی اور اپنے جنگجوؤں کی جان کو جوخم میں نہیں ڈال سکتا، اور منافقت کا اس نے اظہار کیا اور 300 کو لے کر وہاں سے چلا گیا۔ اس کی الگ تفصیلات ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اب 700 کے لشکر کے ساتھ رہ گئے ہیں، اور بالمقابل 3000 کا لشکر جرار ہتھیار سے لیس ہو کر آ رہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بالآخر شوال المکرم 3 ہجری میں میدان احد میں پہنچے، اور احد کا پہاڑ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بے پناہ محبت فرماتا ہے۔ ایک ایسا پہاڑ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے، اور حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ احد کا پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم احد کے پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ آج احد کے وادیوں کی یہ خوش قسمتی ہے، ان کا مقدر عروج پر ہے کہ جس کے لیے وہ مرتا تھا، جس سے بے پناہ محبت کرتا تھا، وہ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جانثار اصحاب کے ساتھ احد کے میدان کی طرف آ رہے ہیں۔ ادھر لشکر جرار ہے، ابو سفیان کی قیادت میں، خالد بن ولید کی کمانڈ میں، کئی دستوں پر مشتمل ہے، اور عورتوں کو بھی اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں۔ ہندا کو جو ابو سفیان کی بیوی ہے، اسے عتبہ کی جو بیٹی ہے، اسے عورتوں کے گروپ کا انچارج اس لیے بنایا گیا کہ وہ گاتی ہوئی آ رہی ہے، اس لیے بچوں کو بھی ساتھ لائے کہ کل کے دن ایسا نہ ہو کہ اگر میدان میں ہمارے پاؤں پیچھے ہٹیں تو ہم میدان کو چھوڑ کر نہ بھاگیں، عورتوں کے لیے ہمیں رکنا پڑے گا، بچوں کے لیے ہمیں رکنا پڑے گا۔ یعنی جی جان کی بازی جسے کہتے ہیں، یعنی ٹوٹل کیا کہا جائے، اسٹرینتھ لگا کر، فل اماؤنٹ جسے فل تھروٹل کہا جاتا ہے، اس تیاری کے ساتھ یہ اس جنگ کے لیے آئے ہیں۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے حوصلے کتنے مضبوط ہیں، چٹان کی طرح کی عورتوں کو بھی ساتھ لائے ہیں، بچوں کو بھی ساتھ لے کر آئے ہیں۔ اس طرف آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جانثار اصحاب کے ساتھ جب احد کے میدان میں تشریف لے کر آئے تو قربان جائیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی جنگی صلاحیتوں کے کہ دنیا نے ایسا جنرل نہیں دیکھا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہر جہت سے کامل، اکمل اور مکمل بنایا تھا، ان پیرلل بنایا تھا، ان میچڈ بنایا تھا۔ علم کے اعتبار سے کوئی ثانی نہیں، حلم کے اعتبار سے کوئی ثانی نہیں، زہد و تقوی کے اعتبار سے میرے نبی کا کوئی ثانی نہیں۔ تو ٹھیک اسی طرح جو جنگی معاملات تھے، ان معاملات میں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی ثانی نہیں۔ ادھر امیر حمزہ سید الشہداء دیکھ کر یہ دنگ اور حیران ہیں کہ جس طریقے سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں جن کا نام روایات میں آتا ہے، ان کو بلا کر کہا کہ دیکھو جب جنگ کا میدان چھڑ جائے اور میدان کارزار جب گرم ہو جائے تو میں تمہیں 50 تیر اندازوں کے ساتھ، حضور کی وار اسٹریٹجی کو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ 50 تیر اندازوں کے ساتھ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ عینین کی پہاڑی پر ہماری پشتوں کی تم حفاظت کرتے رہنا، کہ ہم ادھر سے لڑ رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہمارے پیچھے سے دشمن آ جائے اور اس پہاڑی کے پیچھے سے آ کر عینین کی ہم پر حملہ آور ہو جائے، لہذا تمہیں ہمیں ڈیفینڈ کرنا پڑے گا۔ اور یہاں تک بھی حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر جنگ کا نقشہ بدل جائے، اگر ہمیں ہزیمت اور اگر ہمیں شکست سے دوچار ہونا پڑے، تو حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم یہ دیکھو کہ
ہم کو کاٹ دیا گیا ہے، مار دیا گیا ہے، قتل کر دیا گیا ہے، اور ہمارے جسم کی بوٹیوں کو پرندے اچک اچک کر لے جا رہے ہیں، اس صورتحال میں بھی تم کو اس پہاڑی کو تیر اندازوں کے ساتھ نہیں چھوڑنا ہے، جسے آرچرز کہا جاتا ہے۔ تو 50 پر مشتمل آرچرز کو حضور نے عینین کی جو چھوٹی سی پہاڑی تھی، جو آج بھی میدان احد میں موجود ہیں، جو زائرین جاتے ہیں سید الشہداء کی زیارت کے لیے، اس لیے بھی جاتے ہیں کہ حضور اپنی زندگی بھر ہر چہارشنبے کو شہدائے احد کی زیارت کے لیے احد کے قبرستان کو جایا کرتے تھے۔ یہ کتب حدیث میں آپ کو اس کے حوالے مل جائیں گے۔ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے 50 تیر اندازوں کو وہاں پر اسائن کیا اور کہا کہ کسی بھی صورتحال میں تم کو یہاں سے نہیں ہٹنا ہے۔ پھر میدان کارزار گرم ہوتا ہے دوستو، یہاں سے 3000 پر مشتمل لشکر جرار کا سامنا آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہوتا ہے۔ سامنے لشکر جرار ہے اور ادھر رجس پڑتی ہوئی، دف بجاتی ہوئی عورتیں آ رہی ہیں، اور اس اثناء میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام 700 مجاہدین اسلام کے ساتھ 3000 کا مقابلہ کرنے کے لیے ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اسی اثناء میں ایک صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں اور حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ میں آج اپنی تلوار میرے کسی جانثار صحابی کو دینا چاہتا ہوں۔ کون خوش نصیب صحابی وہ نہیں ہوگا جو یہ نہیں چاہے گا کہ حضور کی تلوار مجھے مل جائے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسے میدان کارزار میں اپنی تلوار اٹھائی اور اٹھا کر کہا کہ میں اس شخص کو اس تلوار حوالے کروں گا جو میری تلوار کا حق ادا کر دے۔ بہت سارے صحابہ کرام آئے اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ ہم اس کا حق ادا کر دیں گے، لیکن جب حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے، اور یہ بڑے جیالے تھے اور یہ بہت بریو تھے، اور ان کے جو حربی صلاحیتیں تھیں، جو جنگی صلاحیتیں تھیں، اس کا شہرہ دور دور تک تھا، اور ان کی عادت تھی کہ ایک سرخ دوپٹہ اپنے سر پر باندھ لیتے، اور جب یہ باندھ لیتے کسی جنگ میں، کسی کارزار میں، تو دشمن کی ہمتیں پست ہو جایا کرتی تھی، کیونکہ اس لیے کہ وہ جس انداز سے حملہ آور ہوتے تو پھر ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ حضور کے پاس آئے، بڑے ادب سے ٹھہرے اور کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، اے اللہ کے رسول مجھے بتائیے کہ اس تلوار کا حق کیسے ادا ہوگا۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس تلوار کا حق یہ ہے، میری تلوار کا سیف الرسول ہے، فرمایا کہ میری تلوار کا یہ حق ہے کہ دشمن پر پے در پے وار کیے جائیں، اور یہ تلوار کے جو دانے جسے کہتے ہیں، یہ جب تک نکل نہ آئے، یعنی یہ ٹوٹ نہ جائے، اس وقت تک اس پر حملہ آور ہوتے رہنا ہے۔ تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے یہ تلوار عطا فرما دیجئے، میں اس کا حق ادا کروں گا، میں آپ سے وعدہ لیتا ہوں کہ میں اس کا حق ادا کروں گا۔ اسی اثناء میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ تلوار ان کو دی، پھر وہ میدان کارزار میں اترے، پھر وہ جواں مردی کے جوہر دکھائے کہ جس کا کوئی جواب دنیا آج تک پیش نہیں کر سکتی۔ اس اثناء میں سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سابقہ کی طرح، کیونکہ حمزہ ہیں اسد اللہ و اسد الرسول ہیں، حضور نے کہا کہ یہ اللہ کے بھی شعر ہیں، یہ میرے بھی شعر ہیں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام ان کی جواں مردی کو دیکھ رہے ہیں، ان کی جاں بازیوں کو دیکھ رہے ہیں، ان کی شجاعت کا وہ مظاہرہ فرما رہے ہیں سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ کے دیکھنے والی آنکھیں ہش ہش کرتی رہتی ہیں۔ آپ جس طرف جاتے دشمنوں کے خیموں میں داخل ہو جاتے اور صفوں کی صفیں الٹ کر رکھ دیتے۔ اب میدان کارزار گرم ہوا اور یہاں پر احد کے میدان میں مسلمانوں کو کچھ وقت تک کے لیے کامیابی میسر آ گئی۔ 37 کے قریب یا 40 کے قریب کفار جو جنرلز تھے، جو کمانڈرز تھے، یہ سب کے سب مولا علی کے ہاتھوں، سید الشہداء امیر حمزہ کے ہاتھوں، حضرت ابو دجانہ کے ہاتھوں، دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ہاتھوں یہ فی النار والسقر ہو گئے ہیں، یہ جہنم رسید ہو گئے ہیں۔ اور یہاں پر جب جنگ کا نقشہ بدلا، جس جذبے کے ساتھ صحابہ نے یکبارگی کافروں پر حملہ کیا تو ان کے پیر اکھڑ گئے اور یہ میدان کارزار چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ اور جب بھاگنے لگے، یعنی یوں سمجھیں کہ میدان چھوڑ کر یہ بھاگ گئے، کیونکہ ان کے دلوں پر بدر کی جو ہیبت تھی وہ اب بھی طاری تھی۔ وہ جان گئے تھے کہ 313 نے 1000 کو پسپا کر دیا تھا،
یہاں پر تو 700 کے قریب ہیں، 3000 ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اور ادھر سے غیبی مدد بھی اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعہ عطا فرمائی تھی۔ ادھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہلی مرتبہ خود جنگی لباس میں تشریف فرما ہیں، سارا زرہ جو لوہے کی ہیلمٹ جسے کہتے ہیں وہ سب کچھ پہن کر حضور خود بنفس نفیس اس جنگ میں موجود ہیں۔ تو کفار پر ایسا رعب اور دبدبا تھا اہل بیت اطہار کا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا، کہ 40 کے قریب جب ان کے لوگ مارے گئے، ابھی ان کی یوں سمجھے 2960 کے قریب ان کے لوگ باقی ہیں، پھر عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اور ادھر کیولری حضرت خالد بن ولید جو ابھی اسلام نہیں لائے ہیں ان کی کیولری بھی موجود ہے۔ خالد بن ولید بہت زیادہ شدید ہے، بہت بہادر تھے اور جنگی مہارت رکھا کرتے تھے، وہ کسی وجہ سے بدر کے معرکے میں شریک نہیں ہو سکے، تو ان کو ملال تھا کہ میں جاؤں گا اور محمد کا اور ان کے سارے ساتھ والوں کا میں کام تمام کر کر آؤں گا۔ بڑے اڈیمنٹ تھے، بڑے ضدی تھے، اور انہوں نے یہ طے کر کے نکلا تھا کہ میں محمد کو نعوذ باللہ من ذالک اپنے ہاتھوں سے ختم کروں گا۔ یہ ان کا عزم مصمم تھا، یہی وہ لے کر آئے تھے۔ لیکن وہ جب آنے لگے تو انہوں نے اسٹریٹجی بنائی کہ ہم پہاڑ کے پیچھے رکیں گے اور مسلمانوں پر سامنے سے نہیں، ہم پیچھے سے حملہ کریں گے۔ اور جب وہ اسٹریٹجی بنا کر آئے، ادھر سے سارے بھاگنے لگے، اور ادھر سے خالد بن ولید اپنے کیولری کو، ہارسز کی جو کیولری تھی وہ گھڑ سواروں کو لے کر جب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ عین کی پہاڑی پر 50 کے قریب تیر انداز ٹھہرے ہیں اور تیروں سے لیس ہیں، اور ان کے لشکر کو وہ تہس نہس کر دیں گے اور تیروں کی بارش کر دیں گے۔ وہ اونچائی پر ہے، یہ نیچے کی طرف ڈھلان کی طرف ہے، تو انہوں نے طے کیا کہ بھئی اب ہم ان پر حملہ نہیں کر سکتے۔ اسی اثنا میں جب مسلمانوں کو کامیابی عارضی طور پر میدان کارزار میں جنگ احد میں ملی، تو ان میں سے جو تیر انداز تھے کم و بیش 40 کے قریب، ایک روایت میں 35 کے قریب تیر اندازوں نے کہا کہ دیکھو ہم میدان میں اب اتر جاتے ہیں، اب مال غنیمت تو مسلمان لوٹ ہی رہے ہیں، ہمیں بھی اس میں شریک ہونا چاہیے۔ تو حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا تمہیں اللہ کے رسول کا حکم یاد نہیں؟ حضور نے یہ فرمایا تھا کہ جب تک جانور ہماری بوٹیوں کو اچک کر نہ لے جائیں، پرندے ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کر دیں، اس وقت تک بھی تم کو یہ پہاڑی نہیں چھوڑنی ہے۔ تو صحابہ نے یہاں پر ایک اپنی رائے قائم کی، دیگر جو صحابہ تھے انہوں نے کہا کہ دیکھو وہ قول جو حضور کا تھا وہ اس وقت تھا، اس صورتحال میں تھا اگر جنگ مسلمان ہار جائیں۔ یہاں تو مسلمان جنگ جیت گئے، اور تم دیکھ رہے ہو مشرکین مکہ کو، کفاران قریش کو، کہ وہ میدان چھوڑ کر کیسے بھاگے جا رہے ہیں۔ کسی کی زرہ گری ہوئی ہے، کوئی اپنا گھوڑا چھوڑ کر جا رہا ہے، کوئی اپنے تلوار چھوڑ کر جا رہا ہے، کوئی اپنا زیور چھوڑ کر جا رہا ہے، عورتیں اپنی چوڑیاں اتار کر پھینک رہی ہیں، زیور اتار کر پھینک کر ان میں سے بعض بھاگی چلی جا رہی ہیں۔ اب تو ہم جنگ جیت گئے ہیں، تو یہ صورتحال جو تھی، جنگ اگر ہار جائیں تو وہ صورتحال تھی۔ انہوں نے خود یہاں پر اجتہاد کیا اور ان سے ایک قطع جسے کہا جائے بعد میں وہ سرزد ہوئی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں اس کی پاداش فرمائی ہے، لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ منظر اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ ادھر سے خالد بن ولید اپنا لشکر لے کر آئے، اور 10 کے قریب تیر انداز حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی کمانڈ سنبھالے ہوئے تھے، اتنے بڑے لشکر کو وہ روک نہیں پائے۔ ہاں اگر 50 ہوتے جتنی تعداد میں حضور نے وہاں پر متعین فرمائے تھے تو صورتحال جنگ کی الگ ہوتی دوستو، لیکن یہاں پر 10 کا مقابلہ 400-500 سے تھا، اور وہ مقابلہ بہت مشکل تھا۔ اور حضرت عبداللہ بن جبیر کا جس دردناکی کے ساتھ خالد بن ولید نے قتل کیا وہ بیان کرنے سے بھی روح کانپ جاتی ہے، جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر ڈٹے رہے 10 کے قریب تیر اندازوں کے ساتھ، پھر ادھر سے جنگ کا نقشہ یک بار بدلا۔ ادھر دیکھیں کہ مسلمان مال غنیمت حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور ان کو بالکل خبر نہیں ہے کہ پیچھے سے ان پر حملہ ہو گیا ہے۔ ادھر آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک پہاڑی پر اپنے جانثار صحابہ کے ساتھ ٹھہرے ہوئے ہیں، اور آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ادھر سے حملہ ہو رہا ہے۔ عتبہ بن ابی وقاص جو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی بتایا جاتا ہے، جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے، وہ حضور پر پتھروں کی برسات کرنے لگا، اس لیے کہ اس طرف حضور یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ وحشی بن حرب جسے ہندہ خاص طور پر لے کر آئی تھی اس ارادے سے کہ تو میرے باپ کے قاتل حمزہ سے بدلہ لے
اور اس کی لاش کو مسلح کر اور میں اس کا کلیجہ چباؤں گی اور اس میں شراب ڈال کر پیوں گی۔ یہ اس قسم کی اس نے منتیں مانگ رکھی تھی، اسی لیے کہ وہ سید الشہداء سے بدلہ لینا چاہتی تھی۔ اور وحشی بن حرب کا یہ طریقہ تھا کہ یہ کالے سیاہ فام غلام تھے اور چھوٹا بچہ جسے کہتے ہیں، یہ پھینکنے میں بڑے ماہر تھے اور ان کا نشانہ کبھی نہیں چوکتا تھا۔ تو یہ طاق میں تھا سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ کے کہ کس کی مجال تھی کہ اللہ اور اس کے رسول کے شیر کے سامنے آ کر مقابلہ کر سکیں۔ اس طرف وحشی جو ہے بالکل طاق میں ہے کہ اللہ کے رسول کے شیر یعنی سیدنا امیر حمزہ پر کیسا حملہ کرے، اور اس نے موقع کو غنیمت جانا جب ہر طرف سے ایک کیاس کا ماحول برپا ہو گیا، کوہرام مچ گیا، تو اس نے سید الشہداء امیر حمزہ پر اپنی نگاہیں مرکوز کر دی، بالکل توجہات کو، کنسنٹریشن کو سید الشہداء امیر حمزہ کی طرف کر دیا اور برچے کو تاکتا رہا اور بالآخر جب اس کو ایک اپارچونیٹی ملی، جب مسلمانوں میں کوہرام مچا، پیچھے سے خالد بن ولید حملہ آور ہو گئے اور مسلمان ایک طرف سے اس طرف، اس طرف سے اس طرف بھاگنے لگے، تو وحشی نے وہ نیزہ ٹاک کر ایسے پھینکا کہ حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیٹ میں ناف کے نیچے سے داخل ہو کر پیٹھ کی طرف سے، اسپائنل کارڈ کی طرف سے نکل گیا۔ اس کے باوجود بھی ایک شیر کی طرح سید الشہداء امیر حمزہ وحشی کی طرف لپکے ہیں۔ وحشی نے یہ جب منظر دیکھا کہ نیزہ جسم کے آر پار ہو گیا ہے اور پھر بھی کوئی توجہ اس طرف نہیں ہے، بالکل کسی خوف، کسی غم، کسی ڈر کے بغیر سید الشہداء اس کی طرف جب لپکے، تو وہ وحشی خود بیان کرتا ہے بعد میں ایمان لانے کے بعد کہ امیر حمزہ بن عبد المطلب اس قدر کاری ضرب کے بعد کہ نیزہ ان کے جسم کے آر پار ہو گیا ہے، میری طرف بڑھے، تو حالانکہ یہ بھی بڑا اسٹرانگ تھا، یہ سیاہ فام نیگرو تھا، ایسا نہیں کہ کمزور تھا، بہت قوی الہیکل تھا۔ یہ خود کہتا ہے کہ میرے قدم وہیں پر زمین پر شل ہو گئے اور قریب تھا کہ حمزہ مجھ پر لپکتے اور شیر کی طرح حملہ کر کر میرا کام تمام کر دیتے۔ ایک گڑھا بیچ میں آیا جس پر ان کی نظر نہیں پڑی اور وہ گڑھے کی طرف گرے اور وہ نیزہ اور تیزی کے ساتھ ان کے جسم کے آر پار ہو گیا اور انا للہ و انا الیہ راجعون، وہیں پر وہ شہید ہو گئے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہوں نے یہ منظر دیکھا، ادھر آسمانوں پر ہنگامہ برپا ہوا کہ ام رسول اس دار فانی سے کوچ کر گئے ہیں۔ آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ادھر سے پیچھے سے عتبہ بن ابی وقاص جن کا نام آتا ہے، اس نے حملہ کیا اور پتھروں سے برسات کر دی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ زرہ پہنی ہوئی تھی، آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس طرف کا ایک داد اور نیچے کی طرف کا داد، اور روایات میں آتا ہے کہ ہونٹ مبارک آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کا لہو لہان ہو گیا، اور حضور پیچھے کی طرف ایسے غش کھا کر، جیسے کہتے ڈھلان تھی چٹان کی، پیچھے کی طرف جب تشریف لائے اور جب پیچھے کی طرف گرے تو یہاں سر مبارک پر ایک ہلکی سی ضرب لگی، ایک چوٹ لگی، روایت میں آتا ہے، اور چونکہ پیچھے کی طرف مار پڑنے سے، جیسے کن پٹی جسے کہتے ہیں، یا سر کے پیچھے مار پڑنے سے بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ کچھ دیر کے لیے حضور چونکہ لہو لہان تھے، غشی کے عالم میں تشریف لے کر آئے، تو یہاں پر ہنگامہ برپا ہوا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لوگوں نے پڑھا اور کہا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ اب روایات میں آتا ہے کہ ان میں سے بعض صحابہ نے اپنی تلواریں پھینک دیں، زریں اتار دی، اور بعض تو مدینے کی طرف کوچ کر کر بھی چلے گئے۔ اور یہاں پر دیکھیں کہ حضور شہزاد غوث اعظم پیر و مرشد سیدی سید شاہ کاظم بادشاہ قادری الموسوی الگیلانی رحمہ اللہ یہ واقعہ بڑی خوبصورت انداز میں اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ادھر صحابہ کرام ہیں، انہوں نے کہا کہ اب نبی نہیں رہے تو ہمیں لڑ کر کیا کرنا ہے، جب نبی نہیں رہے تو لڑ کر کیا کریں گے۔ اکثر اور بیشتر نے اپنی تلواریں، اپنے ہتھیار اتار دیے اور زمین پر پٹک دیے، سر پیٹ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی نہیں تو لڑ کر کیا کریں گے۔ ادھر سے ایک تلوار چمکی جسے ذوالفقار حیدری کہتے ہیں، مولا علی مشکل کشا نے نعرہ تکبیر کے ساتھ میدان کارزار میں قدموں کو پھر سے جمایا اور جما کر ارشاد فرمایا، ایک کے بعد ایک دشمن کو تے در تے ختم کرتے جا رہے ہیں، کاٹتے جا رہے ہیں، قتل کرتے جا رہے ہیں، اور یہ ارشاد فرماتے جا رہے ہیں کہ نبی نہیں رہے تو پھر ہم جی کر کیا کریں گے۔ ادھر سے جب میدان کا نقشہ بدلا اور مشرکین مکہ حضور پر لپکے،
آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر حملہ آور ہونے کے لیے ادھر سید الشہداء کی شہادت واقع ہو چکی ہے۔ 70 کے قریب شہداء کی تعداد ہو گئی ہے، 70 کے قریب جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جام شہادت کو نوش فرما لیا ہے۔ ادھر صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ جنگ کا نقشہ یکسر بدل گیا ہے، ایک دم بدل گیا ہے۔ تو صحابہ کرام میں سے حضرت ابو بکر نے، حضرت عمر نے، مولا علی مشکل کشا نے 12 یا 14 کی تعداد بتائی جاتی ہے صحابہ کرام کی، حضور کو آ کر گھیر لیا اور ادھر سے تیروں کی برسات ہو رہی ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھ ایسے حضور کے سامنے رکھ دیے، اتنے تیر ان کے ہاتھ پر چلے کہ بعد میں ان کا ہاتھ شل ہو گیا۔ اس قسم سے صحابہ کرام نے قربانیاں پیش کی۔ پھر حضور مولا علی مشکل کشا دیگر صحابہ کرام کے ساتھ حضور کو لے کر شمال کی طرف روایت میں آتا ہے احد کے میدان میں ایک اونچی پہاڑی تھی جس کے اوپر چلے گئے، اور جب گئے تو ابو سفیان اور خالد بن ولید یہ سارے حضور کے پیچھے بھاگے۔ حضور کے جیسے ہی پیچھے بھاگے، ادھر حضور لہو لہان ہیں اور خون رک نہیں رہا ہے، اس قدر انٹینس بلیڈنگ ہے کہ خون رکنے کا نام نہیں لیتا۔ ادھر دیکھیں سیدات النساء والعالمین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا البتول بھی اس میدان کارزار میں موجود ہیں۔ جیسے ہی پتہ چلا کہ حضور کو کاری ضرب لگا ہے اور لہو لہان ہیں، وہ بھاگی بھاگی حضور کے پاس آئی، پانی لے کر آئیں اور پانی لے کر آ کر پانی سے حضور کے چہرے کو دھویا، لیکن پھر بھی یہ جو دانت اندر کے شہید ہوئے تھے اس قدر اس میں سے انٹینس بلیڈنگ تھی کہ خون رک نہیں پا رہا تھا۔ تو سیدات النساء والعالمین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اپنا جو کاٹن کا دوپٹہ جسے کہا جاتا ہے اس کو پھاڑا تھوڑا سا ایک حصہ، پھر اس کو جلایا، ایک ٹریٹمنٹ کا ایک طریقہ تھا، اس کو جلایا اور اس کی راکھ نکال کر آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام کے دندان مبارکہ پر رکھی تو افاقہ ہوا، وہاں پر سے بلیڈنگ ختم ہوئی، بلیڈنگ کا سلسلہ رکا۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ ادھر سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حسن و جمال کے، جاہ و جلال کے پیکر تھے، ان کی نعش مبارک بے گور و کفن پڑی ہوئی ہے۔ ادھر ہندہ بنت عتبہ وحشی کے ساتھ، وحشی بن حرب کے ساتھ ٹھہری ہوئی ہے، اور سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ کی نعش مبارکہ کا وہ مصلح کرنے لگی۔ کان اس نے پہلے کاٹے، اس کو اپنے ہار میں یعنی جسے نیکلس کہا جاتا ہے اس میں ڈالا، پھر اس کے بعد ایک روایت میں آتا ہے کہ آنکھیں نکالی، ایک روایت میں آتا ہے کہ ناک مبارکہ کو کاٹا، پھر اس کے بعد بھی اس کا دل نہیں بھرا کہ کس قدر خصومت، کس قدر دشمنی خانواد رسالت مآب سے تھی۔ اس کے بعد وحشی سے کہا کہ اس کا سینہ چاک کرو، سید الشہداء کا سینہ چاک کیا گیا، پھر اس میں سے اس نے جگر نکالا اور جگر نکال کر اسے چبانا چاہتی تھی، وہ نہیں چبا پائی، وہ چبا بھی لیتی اگر کسی اور کا جگر ہوتا۔ حضرت ابن کثیر نے ان کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ گوارا نہیں فرمایا کہ حضرت سید الشہداء کا کوئی حصہ جہنم کی آگ میں جائے، اسی لیے ہندہ اسے چبا نہیں سکی اور اسے اگل دیا۔ تو اس صورتحال کا جب تھوڑا سا افاقہ ہوا، تھوڑے سے حالات بدلے، اور یہاں پر دیکھیں قربان جائیں آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام کی وار اسٹریٹجی کے کہ کس طریقے سے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اور جا کر ان کا تعاقب کرو۔ اس سے قبل ادھر خالد بن ولید کیونکہ یہ بڑے پرحوصلہ ہو گئے ہیں، بڑی کامیابی ان کے ہاتھ لگ گئی ہے، اور یہی ہے جن کی وجہ سے جنگ کا سارا نقشہ بدل گیا ہے، تو یہ بڑے پرعزم ہیں، یہ بڑے کنٹینشیس ہے، اور کہتے ہیں کہ نہیں اب جا کر محمد کا نعوذ باللہ من ذالک خاتمہ کر دیا جائے۔ تو ابو سفیان نے آگے بڑھ کر روکا اور روک کر کہا کہ دیکھو اے خالد، ہم چاہتے تھے کہ بدلہ لے لیں، ہم نے بدلہ لے لیا، 70 کے قریب لوگوں کو ہم نے مار دیا ہے، قتل کر دیا ہے، اور ہم نے حمزہ سے بھی بدلہ لے لیا ہے، ہم نے محمد کو بھی زخمی کر دیا ہے، ہم نے ان کے کئی ساتھیوں کو ختم کر دیا ہے۔ اب اگر ہم پہاڑ کی طرف جائیں گے، وہ اونچائی کی طرف ہے، پتہ نہیں کہ کتنی تعداد میں، حالانکہ صرف 12 یا 14 صحابہ کرام وہاں پر کل ملا کر تھے، کہ اگر وہ وہاں پر سے ہم پہ صرف پتھر ہی پھینک کر ماریں تو ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، چلو ہم نکل کر چلے جاتے ہیں۔ تو وہاں پر سارا جتنا مال غنیمت تھا وہ سارا انہوں نے لوٹ لیا، جو مال غنیمت مسلمانوں نے لوٹا تھا وہ واپس سے انہوں نے لوٹ لیا۔
تباہی اور بربادی مچاتے ہوئے وہ جانے لگے، اس اثنا میں حضور کے استقامت پر قربان جائیں۔ آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی سے کہا کہ اے علی، ان کا پیچھا کرو، ان کا تعاقب کرو، ایسا نہ ہو کہ وہ پھر سے پلٹ کر آئیں اور ان کی ہمتیں بڑھنے لگیں۔ اے علی، ان کو شہر مدینہ سے بھگا دو۔ مولا علی مشکل کشا کے قربان جائیں۔ چند جانثار صحابہ کو لے کر مولا علی مشکل کشا نے ابو سفیان اور خالد بن ولید کے لشکر جرار کا مقابلہ کیا، اور یہ جب پھر سے حملہ کرنے کے لیے آئے تو ان میں خوف و ہراس پیدا ہو گیا، اور یہ پیچھے کی طرف جب مڑ کر دیکھے تو جانثار صحابہ کا ایک دستہ ان پر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہا ہے۔ تو یہ میدان سے، جسے پلڑے چھڑا کر بھاگنا کہتے ہیں، پلڑے چھڑا کر بھاگ گئے، اور جب یہ صحابہ لوٹ کر آئے تو حضور کو دیکھا کہ حضور کی آنکھیں اشک بار ہیں۔ آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں بھیگ گئی ہیں، زار و قطار حضور رو رہے ہیں۔ ایک طرف 70 کے قریب صحابہ کرام کے اجساد جو ہے نعشیں پڑی ہوئی ہیں۔ آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی مرتبہ دوستو بڑی توجہ سے آپ سنیں کہ سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے میرے نبی کو کس قدر محبت تھی کہ سب سے پہلے سید الشہداء امیر حمزہ کا جنازہ حضور نے پڑھایا۔ 70 کے قریب صحابہ کی لاشیں بے گور و کفن میدان کارزار میں پڑی ہوئی ہیں۔ کسی کے پاس کفن نہیں ہے، کسی کو کفن دیتے ہیں تو چہرہ نہیں چھپتا، کسی کو کفن دیتے ہیں تو ان کے قدم نہیں چھپتے۔ اسی طریقے کا معاملہ حضرت سید الشہداء کے ساتھ بھی پیش آیا، روایات میں آتا ہے۔ پھر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امیر حمزہ سید الشہداء کی نعش مبارکہ کو، جسد اقدس کو سب سے سامنے رکھا اور نماز جنازہ پڑھائی۔ حضور زخمی ہیں، سخت علیل ہیں، ابھی بہت زیادہ خون جسم اقدس کا بہہ گیا ہے، اس کے باوجود بھی آقا مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارادہ کیا کہ 70 کے 70 صحابہ کی میں علیحدہ انفرادی طور پر ان کی نماز جنازہ پڑھائی جائے گی اور ان کے لیے دعا خیر کی جائے گی۔ تو جب سید الشہداء سیدنا امام امیر حمزہ کا جسد اقدس رکھا گیا، حضور نے نماز پڑھی۔ صحابہ یہ چاہتے تھے کہ جنازہ ہٹایا جائے، پھر دوسرا جنازہ رکھا جائے، قربان جائیں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ حمزہ کا، میرے چچا کا جنازہ یہاں سے نہیں ہٹایا جائے گا۔ دیگر جنازوں کو لاتے رہے، اور حضور نے 70 مرتبہ سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ اور پڑھی ہے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ دیکھیں دوستو کہ یہ جو معاملہ تھا احد کا، ایک کھلی فتح جو مسلمانوں کو ملی تھی، صرف ایک ہلکی سی کیا کہتے ہیں کہ نافرمانی یا پھر اپنی رائے کے ذریعے چند اصحاب کا یہ طے کر جانا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے فرمایا تھا یا ویسے فرمایا تھا، جس کے بعد میں آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی پاداش میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جو عینین کی پہاڑی چھوڑ کر نیچے اتر آئے تھے انہیں معاف بھی فرما دیا۔ لیکن یاد رکھیں کہ اللہ رب تبارک و تعالی انہی کو کامیابی اور کامرانی سرفراز فرماتا ہے جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی جی جان سے فرما برداری کرتے ہیں۔ آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ جس نے میری اتباع کی اس نے اللہ رب تبارک و تعالی کے حکم کی اتباع فرمائی ہے۔ دوستو، یہ جو کارزار احد کا برپا ہوا اور سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی ہوئی ہے، یہ رہتے دنیا تک اسلام پر سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا احسان رہے گا۔ آئیں آج کے اس مقدس ترین دن ہم شہدائے احد کے وسیلے سے اللہ رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا جو کچھ کہا اور سنا گیا ہے، کہنے سننے سے زیادہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے باری تعالی، شہدائے احد بالخصوص سید الشہداء ام رسول سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے تصدق، مولا ان کے ذکر مبارکہ کے صدقے تصدق، ان کی ذات والا صفات کے صدقے تصدق، اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اے مولا، انسانیت جو بلک رہی ہے، تڑپ رہی ہے، کورونا وائرس کے مرض کا اس دنیا سے خاتمہ فرما۔ شہدائے احد کے صدقے تصدق مولا، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ مولا شہدائے احد کے صدقے تصدق، ان کے ایثار، ان کی قربانیوں کے صدقے تصدق، اے مولا ہمارے ظاہر پوشیدہ، کبیرہ صغیرہ
دانستہ اور نادانستہ تمام گناہوں کی مغفرت فرما۔ مولا مسلمانوں کی امداد فرما، جہاں کہیں مسلمانوں پر ظلم، زیادتی، جور و ستم ہو رہا ہو، مولا بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کی امداد فرما، ان کو نصرت عطا فرما، کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ یہودیوں کی سازشوں سے مولا مسلمانان عالم کی حفاظت فرما۔ اے باری تعالیٰ، دنیا سے اس وبا کا، کورونا وائرس کووڈ-19 کا خاتمہ فرما۔ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ایثار، ان کی قربانی کے جذبے کا مسلمانوں کو صدقہ عطا فرما۔ دنیا و آخرت میں ہم کو کامیابی سے ہمکنار فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔